السلام علیکم۔ پروٹین، اے ایل ڈی پروٹین یا ایل ڈی پی پروٹین، ڈسٹروفن پروٹین، کلوننگ پروٹین، یہ ساری جتنی بھی پروٹینز ہیں اور یہ جتنی جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہیں، ہر جینیٹک ڈیزیز میں پروٹین کا سب سے زیادہ کلیدی کردار ہوتا ہے کہ جو اس ڈیزیز کو پیدا بھی کرتی ہے اور اس ڈیزیز کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو میڈیسن یوز کرواتے ہیں تو اس کا نام بھی ہے پروٹین۔ تو یہ پروٹین جو ہے جس میں اے ایل ڈی پی جو کہ ایکس لنکڈ سے یعنی کہ اے بی سی ڈی 1 جین یا اس کے علاوہ آپ کا کروموسوم ایکس جین، تو یہ جین کے لیے جین کو چینجنگ کرنے کے لیے جیسے کہ مسکولر ڈسٹروفی کے لیے یا اے ایل ڈی کے لیے یا اس کے علاوہ پٹھوں کی کمزوری یا جیسے کہ ہرایاما ڈیزیز ہے، تو اس میں چاہے وہ ڈسٹروفی میں آئے یا ایٹروفی میں آئے، تو دونوں صورتوں میں جس پروٹین کو ہم یوز کرواتے ہیں وہ پروٹینز ہم بناتے بھی خود ہیں۔ اور یہ پروٹین کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایکس لنکڈ ہے اے بی سی ڈی 1 جین یا اس کے علاوہ کروموسوم ایکس جین کے ساتھ جو لنکڈ ہوتی ہیں جینز، تو اس کے اندر چینجنگ پیدا کر دیتی ہے یہ پروٹین۔ اب یہ ایلوپیتھی میں تو ان ڈیزیز کا کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس جو اس کا علاج ہے، جس طریقے سے ہم اس کا علاج کرتے ہیں یا جو ہم نے علاج کیے ہیں اس کے، تو اس کے لیے جو ہم میڈیسن یوز کرتے ہیں، بعض اوقات تو ہم اس میں انجیکشن یوز کرواتے ہیں پیشنٹس کو، جو انجیکشن ہم خود بناتے ہیں، اور بعض اوقات ہم میڈیسن بھی یوز کرواتے ہیں۔ تو وہ میڈیسن جو ہم بناتے ہیں، وہ میڈیسن بنانے کا ایک پورا میں آپ کے سامنے پروسیس رکھوں گا، اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کون کون سے اس میں انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، اور اس کو بنانے کا طریقہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا۔ تو اگر اس میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ناپید ہیں، جو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اگر کسی کے پاس وہ میسر ہو جائیں تو وہ بنا سکتا ہے، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس کا پورا میں آپ کو میتھڈ بتا دیتا ہوں، اور یہ بلکہ بتا کے دیتا ہوں، میں آپ کو پورا میتھڈ دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ پروٹین بنتی ہے، وہ بنا کر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، دوسرا اس کے علاوہ اس میں بعض اوقات کہ جیسے جو ہمارے مرد حضرات ہیں جن کی پروٹین بالکل ختم ہو جاتی ہے، جس کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ مردانہ کمزوری کا، حالانکہ وہ مردانہ کمزوری ایک الگ چیز ہے، وہ پروٹین ختم ہونے سے ہی یہ ساری ڈیزیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب اس کے لیے اگر مثال کے طور پر کوئی 70-80 سال کا بوڑھا شخص بھی ہوگا، تو اس کو بھی اگر وہ پروٹین دی جائے، یا شوگر کے مریض ایسے کہ جن کی وہ پروٹین ختم ہو جاتی ہیں، ان کو بھی اگر وہ دی جائے تو الحمدللہ اس میں بہت زیادہ افاقہ آ جاتا ہے۔ اور جیسے کہ جینیٹک ڈیزیز میں بھی جو ہم یہ پروٹین یوز کرواتے ہیں، تو اس میں بھی الحمدللہ ہمیں خاطر خواہ بہت بہترین رزلٹ ملے ہیں آج تک، کیونکہ ہمارے اے ایل ڈی کے پیشنٹ، ڈی ایم ڈی کے پیشنٹ، یا اس کے علاوہ مسکولر ڈسٹروفی کے، یا اس کے علاوہ موٹر نیورون ڈیزیز کے جو ہمارے پیشنٹ اس میں ریکور ہوئے ہیں، اور جو ان کو ہم نے میڈیسن یوز بھی کروائی ہے، تو وہی میڈیسن میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب اس میں جو میڈیسنز ہمیں کارآمد ہوتی ہیں، یا ہم جو میڈیسن اس میں یوز کروا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ترتیب سے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ تو چلتے ہیں آگے اپنے اگلے پروسیس کی طرف، جس میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ کون کون سے انگریڈینٹس اس میں ہم شامل کر رہے ہیں، اور ان کی مقدار کیا ہوگی، ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ مکمل ویڈیو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر ایک چیز صحیح طریقے سے سمجھ آ سکے، اور اس کے علاوہ یہ جب ہم بنائیں گے تو وہ بنانے کا پورا طریقہ بھی دکھائیں گے۔ اچھا، اس میں اب جو ہم ادویات یوز کریں گے وہ میں انگریڈینٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا یوز ہوگا، اور کتنی مقدار میں یوز ہوگا، اور کیسے یوز ہوگا، تو یہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ شیر برگد 250 گرام یہ آپ نے لینا ہے۔ اس کے علاوہ خشخاش پاؤڈر، یہ خشخاش جو ہے یہ آپ نے لینا ہے 100 گرام۔ اس کے علاوہ بیخ مدار پوست یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اس کے علاوہ یہ آپ نے لینا ہے اس میں منقع، تو یہ لینا ہے آپ نے 100 گرام۔ سفید تل
50 گرام، سیاہ تل 50 گرام، زعفران 30 گرام. اس کے علاوہ اس میں آپ نے شامل کرنا ہے چلگوزہ 20 گرام، پستہ 100 گرام، بادام مکشر 100 گرام، کاجو 100 گرام، اس میں بھنے ہوئے کالے چنے 100 گرام، اخروٹ 100 گرام، اور 4 مغز 100 گرام. اب یہ جڑی بوٹیوں میں جو آئے گا ستاور 100 گرام، اور یہ جو ہے کرن پھل آپ نے لینا ہے 30 گرام، جلوتری 30 گرام، تمر ہندی یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، سفید موسلی 100 گرام، اور دخنی مرچ وائٹ پیپر جس کو کہتے ہیں یہ آپ نے لینے 30 گرام، اور اس کے علاوہ سبز الائچی 30 گرام، آکر کرہا یہ 100 گرام، اور اس کے علاوہ یہ آپ نے لینا ہے اسپغول کا چھلکا 50 گرام، اور سالب مصری 50 گرام، مغز پمبا دانہ 100 گرام، اس کے علاوہ چھوہارے 100 گرام، بلیک سیڈ جس کو کلونجی کہتے ہیں 100 گرام، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم جو چیز شامل کریں گے یہ بلیک پیپر یعنی کالی مرچ فلفل سیاہ جس کو کہتے ہیں یہ ہم شامل کریں گے 50 گرام، اور مغز کونچ کا پاؤڈر بنا کر رکھا ہے میں نے یہ 100 گرام، اشوگندھا اسگندھ ناگوری جس کو کہتے ہیں 100 گرام، اس کے علاوہ یرسا گمبا یہ ہم نے استعمال کرنا ہے 4 گرام، اور اس کے علاوہ سلاجیت یہ ہم نے استعمال کرنا ہے 30 گرام. اس کے علاوہ یہ کھوپرا پاؤڈر وہ ہو جو آپ خود بنائیں، یہ بازار کا کھوپرا پاؤڈر استعمال نہ کریں، تو یہ آپ نے استعمال کرنا ہے 100 گرام. یہ کشتا پارا یہ آپ نے استعمال کرنا ہے 30 گرام، اور سفید گندک یہ ہے سفید گندک. اب یہ سفید گندک جو ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے 30 گرام، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں استعمال ہوگا ماؤل ذہب. یہ ماؤل ذہب یہ آپ نے استعمال کرنا ہے 20 گرام. 20 گرام سے زیادہ ماؤل ذہب استعمال نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ یہ سب سے جو خاص چیز ہے یہ جین کلوننگ پروٹین. اب یہ جین کلوننگ پروٹین جو ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو ایکس کروموسوم جین کو چینج کر دیتی ہے، یعنی جتنی جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہیں تو وہ جینیٹک ڈیزیز کو یہ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جین کلوننگ پروٹین. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جین کلوننگ پروٹین آپ نے 20 گرام استعمال کرنی ہے، 20 گرام سے زیادہ نہیں استعمال کرنی کیونکہ زیادہ استعمال کریں گے نقصان ہوگا. اس کے ساتھ اس کے علاوہ اس میں ہم ورق نقرہ، تو یہ ورق نقرہ 1 دفتر ہم نے اس میں استعمال کرنا ہے. تو یہ دوائیں ہم نے استعمال کرنی. اچھا سب سے پہلے جو ہے یہ سفید کونچ کا پاؤڈر یا مغز کونچ کا پاؤڈر اور اشوگندھا کا پاؤڈر، یہ 2 پاؤڈر جو ہیں یہ 2 والے پاؤڈر، یہی 2 پاؤڈر آپ نے شیر برگد میں، یہ جو شیر برگد ہے یہ اس کے اندر شیر برگد کے اندر آپ نے اس کو بھگو دینا ہے. بھگو کر پھر اس کو آپ نے کھرل کرنا ہے. اتنا کھرل کریں کہ یہ شیر برگد اس کے اندر حل ہو کر اور بالکل ہی پاؤڈر بن جائے، خشک ہو جائے، اتنا خشک ہو جائے کہ اس کا دوبارہ سے پاؤڈر بن جائے. تو وہ پاؤڈر آپ نے اس کے اندر استعمال کرنا ہے. دوسرا اس کے علاوہ یہ تمام تر چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری چیزوں کو آپ نے باریک صفوف بنانا ہے. باریک صفوف بنانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیسی گھی لینا ہے. جتنا اس تمام تر چیزوں کا وزن ہو اس وزن کا آدھا کر لے. جتنا بھی اس کا وزن ہو، چاہے اس کا وزن 2 کلو ہو جائے تو 1 کلو دیسی گھی، 1 کلو دیسی گھی شامل کر کے اور اس کو آپ ہلکی آنچ پر بریاں کر لیں. بریاں کرنے کے بعد پھر آپ نے اس میں حسب مقدار آپ نے اس میں شہد شامل کرنی ہے. اگر کوئی جو ہے شوگر کا مریض ہے تو وہ اس میں استعمال نہیں کر سکتا شہد، باقی اس میں شہد استعمال کر سکتے ہیں معجون بنانے کے لیے. اچھا یہ 2 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. ایک طریقہ تو اس کو استعمال کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے اس کو کھیر بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. جو یعنی کہ اس کو سارے کو صفوف بنا لیں. صفوف بنانے کے بعد 1 کھانے کا چمچ، صفوف بنانے کے بعد 1 کھانے کا چمچ 1 پاؤ دودھ میں شامل کریں اور اس کو ہلکی آنچ پر چڑھا دیں. بالکل ہلکی آنچ پر چڑھا دیں تو وہ جب 0 فلیم پر آپ چڑھائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ پکتا رہے گا اور وہ کھیر بنے گا. جب وہ کھیر بن جائے تو وہ کھیر اٹھا کر رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اور کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد
یہ آپ استعمال کر لیں۔ اگر کوئی شہد ملا کر اور استعمال کرنا چاہتا ہے، یعنی معجون بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے مقدار یہ ہوتی ہے کہ وہ 1 گرام چھوٹے بچے کے لیے اور 2 گرام بڑے بندے کے لیے، یعنی کہ 10 سال کی عمر سے چھوٹے بچے کو 1 گرام دن میں 3 بار، اور 10 سال سے بڑی عمر کے بندے کو یہ آپ 2 گرام دن میں 3 بار گرم دودھ کے ساتھ یہ آپ استعمال کروائیں۔ تو یہ جب آپ استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ آہستہ آہستہ اس جین کو، ایکس کروموسوم جین کو جو ہے چینج کر کے آپ کی جینیٹک ڈیزیز کو دوبارہ سے ریسولو کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور یہ آپ کی جینیٹک ڈیزیز اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے ہیرایاما ڈیزیز، مسکولر ڈسٹروفی اور مسکولر ایٹروفی، اس کے علاوہ اس میں اسپائنل کارڈ انجری والے لوگ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اسپائنل کارڈ انجری کے لوگوں کی جو مسلز میں ویکنس آ جاتی ہے، یا جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ حرام پٹھے کی کمزوری، تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کریں۔ بہت زیادہ یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ایک تو ماء الذہب اور دوسرا یہ جین کلوننگ پروٹین، اور اس کے علاوہ کشتہ پارا، سفید گندک اور یرسا گمبا یا جو ہے سلاجیت، یہ جو ہے اشوگندھا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے مسلز کو طاقت دیتی ہیں اور آپ کے ایکس جین کروموسوم کو بھی چینج کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے جیسے کلوننگ پروٹین اور اس کے علاوہ ڈسٹروفن پروٹین، وہ بھی آپ اس میں سے وافر مقدار میں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ جین کو، ایکس کروموسوم جین کو چینج کر کے اور دوبارہ سے آپ کا جو ہے پروٹین خود ہی آپ کی باڈی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ دوا آپ بنا بھی سکتے ہیں، اگر یہ آپ کو جیسے کہ جین کلوننگ پروٹین مل جائے، یا کشتہ پارا، یا سفید گندک، یا یرسا گمبا، یہ چیزیں اگر آپ کو مل جاتی ہیں، یا ماء الذہب مل جاتا ہے، تو آپ یہ چیزیں لے کر اور خود بھی بنا سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی کو اس دوا کے متعلق کوئی بھی معلومات چاہیے تو وہ کال کر کے ہی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کال کریں گے تو آپ کو اس دوا کے متعلق جو بھی معلومات ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو تمام تر معلومات فراہم کر دی جائے گی۔ اچھا، ابھی اس کے اندر ہم نے گھی شامل کرنا ہے۔ یہ میں نے صفوف سارا مکس کر دیا ہے، مکس کر کے ابھی اس کے اندر ہم دیسی گھی شامل کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، دیسی گھی شامل ہو رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کو اب جو ہے ہم نے دیسی گھی گرم کر کے اور یہ پکاتے جانا ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ یہ دیسی گھی اصل گائے کا گھی ہونا چاہیے، وہی اس میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو بس یہ چمچ چلاتے جانا ہے اور اس کو بریاں کرنا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ابھی اس میں دیسی گھی اور شامل ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیسی گھی اس میں اور شامل ہوگا اب۔ اچھا، یہ اب جو ہے یہ ہمارا بھریاں ہو رہا ہے۔ ایک بات یہاں پر میں واضح کر دوں کہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہو اور مردانہ کمزوری ہو رہی ہو تو اس کے لیے یہ دوا سونے پہ سہاگا ہے۔ پھر وہ اس میں شہد شامل نہ کریں، جس طرح میں نے پہلے ہی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ آپ اس کا حلوہ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ جیسے یہ مثال کے طور پر میں نے یہ بنا رہا ہوں، اب اس میں نے گھی شامل کر دیا ہے، اس کے اندر گھی شامل ہو چکا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ اس کے لیے یہ اتنا سا لے لیں، یہ لے کر 1 پاؤ دودھ میں آپ ڈالیں، 1 پاؤ دودھ میں ڈال کر ہلکی آنچ پر، بالکل ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دیں، تو یہ گاڑھا کھیر بن جائے گا۔ تو وہ جب کھیر بن جائے گا، وہ کھیر آپ اٹھا کر وہ کھا دیا کریں رات کو سونے سے پہلے۔ تو یہ مردانہ کمزوری کے لیے انتہائی درجے کی لاجواب دوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ منی بناتی بھی ہے، منی کو گاڑھا بھی کرتی ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھی یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی قابل رشک دوا ہے یہ. تو مزید جو ہے، جو اگر کوئی اچھا طبیب ہے اور جو میں نے اس میں ادویات شامل کی ہیں، اس کو پتہ ہوگا کہ ان ادویات کی کیا تاثیر ہے اور یہ کتنا فائدہ مند ہوتی ہے ایک مرد کے لیے. یعنی کہ اگر 70 سال کا بوڑھا بھی ہو اور وہ اپنی جوانی خراب کر چکا ہو اور وہ یہ دوا بھی کھائے تو اس کے اندر بھی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت طاقت اور وافر مقدار میں طاقت آئے گی. اب یہ تقریباً ہماری دوا بھریاں ہو چکی ہے. تو یہ ہم تو جس مقصد کے جس پرپز کے لیے کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے کہ یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر جو میں نے ڈیزیز کے نام بتائے ہیں آپ کو، جن ڈیزیز کے لیے ہم یہ دوا بنا رہے ہیں، تو یہ ہماری دوا تیار ہے. اب یہ اسی صورت میں ہم اس میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو شہد یعنی کہ معجون کی صورت میں کھانا چاہتے ہیں تو وہ اس میں شہد شامل کر کے کھا سکتے ہیں. اگر کوئی جو ہے دودھ میں حلوہ بنا کر کھانا چاہتے ہیں تو وہ دودھ میں حلوہ بنا کر بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ ہماری دوا الحمدللہ اب تیار ہو چکی ہے. یہ ابھی ہم بنا رہے ہیں. ابھی اس میں شہد تو میں نے تقریباً کافی دیر سے شامل کیا ہوا ہے. ابھی یہ مزید شہد کو سوک کرے گا. یہ یاد رکھیں کہ شہد اس میں خالص ڈالنا چاہیے، شہد کی 2 نمبری نہیں چلے گی بالکل بھی. اگر صحیح دوا بنانی ہے تو شہد خالص ہو اس میں، تو جس کا فائدہ بھی آپ پھر اٹھا سکتے ہیں. ابھی مزید یہ شہد سوک کرے گا تو پھر جیسے تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ میں یہ جو ہے پیکنگ کر کے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. اب یہ ہماری دوا تقریباً تیار ہو چکی ہے اور ورق نقرہ بھی ہم نے اس میں لگا دیے ہیں. تو اب صرف اور صرف پیکنگ کرنا باقی ہے، تو اس کی ہم صرف اب پیکنگ کریں گے. یہ ہماری دوا اب تیار ہو چکی ہے الحمدللہ. الحمدللہ اب یہ ہماری دوا تیار ہو چکی ہے اور پیکنگ میں آ چکی ہے. یہ 100 گرام کی پیکنگ بھی موجود ہے، 200 گرام کی پیکنگ بھی موجود ہے اور 400 گرام کی پیکنگ بھی موجود ہے. تو یہ ہماری دوا اب الحمدللہ فائنلی تیار ہو چکی ہے.